علم میں رب دی عطا ہے، لیکن رب دا علم حقیقی ذاتی صفاتی نہیں۔ تو جب سارا کچھ رب جانتا ہے، رب دے علم میں سی کہ کچھ تحت اس قسم کے لوگ آمن دے جڑے میری قدرت دے بھی تنقیس کرن دے، تنقید کرن دے۔ اللہ نے نا آدم کو بغیر ماں کو بنایا تو بغیر باپ کو بنایا۔ اچھا بول سبحان اللہ۔ اچھا فطرت کی ہے، قانون قدرت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں میں بنانا، میں تخلیق کرنا، من ذکر و انثی، ماں کے باپ کے وسیلے نال تخلیق جڑی اللہ فرماتا میں کرنا، لیکن وسیلہ ماں کے باپ ہے۔ ان بغیر باپ کے بغیر ماں کو آدم بنے ہیں، بنے ہیں۔ اچھا بغیر ماں تے باپ تو رب نے حوا کو بنایا۔ اچھا اما حوا باپ آدم، بڑی تو انسان کا باپ ہے، بڑی تو انسان کی یہ ماں ہے۔ ایک مریم کا پتر جہاں نام عیسیٰ ہے، اللہ دا تنقید بعد کریا کہ میں ویکھ لیا کہ میری شان ہے کہ میں بغیر باپ تو بھی، باپ تو بغیر، باپ تو بغیر پتر پیدا کر دینا، باپ تو بغیر بیٹا پیدا کر دینا۔ فرمایا کو قتل ہوئے نا مریم کا پتر میں تخلیق کرنا، وہ دا نام دنیا ہو تو عیسیٰ کہتے ہیں۔ عیسیٰ دی بغیر باپ کو پیدائش ہے۔ پتہ لگا اصل راز یہ کہ رب نے ماں تے باپ کا وسیلہ رکھے ہے، لیکن عیسیٰ دا دنیا تے بغیر باپ تو ہونا، آدم دا بغیر ماں باپ تو پیدا ہونا، اما حوا دا بغیر ماں باپ تو تخلیق ہونا، کہ وہ دی قدرت ہے، وہ چاہے دا بغیر ماں باپ تو پیدا کر دے، وہ چاہے تے باپ بھی نہ ہوئے تے ماں بھی نہ ہوئے تے آدم آئے، وہ چاہے ماں بھی نہ ہوئے باپ بھی نہ ہوئے تے اما حوا دنیا تے آئے، وہ رب چاہے تے بغیر باپ نہ ہوئے، صرف ماں ہوئے تے ماں بھی مریم ہوئے تے پتر پیدا کرتے، وہ قادر ہے۔ اور اس پتر کو عیسیٰ کیا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئے، ماں دی شان پہلا جملہ سنیا جائے جب ولادت عیسیٰ علیہ السلام دی ہوئے، قوم تے علاقہ تے پنڈ والے آپ کے خلاف ہو جان، آپ دی ماں دی حرمت تے تنقید، آپ دی ماں دی عزت تے انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیتیاں۔ لوگ آکھیا اے مریم نہ تیرا باپ اجدا، نہ تیری ماں اجدی، نہ تیرا خاندان اجدا، نہ تیرا قلبہ تے قبیلہ اجدا، تو کدے تے گئی ہے؟ بغیر شوہر تو پتر جم لیے، کدے تے گئی ہے؟ اے تینوں گل زیب نہیں دیتی، اے کیوں کیتا ہی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت پاک بی بی مریم اس رب دے حکم نال اللہ فرمائے جدوں اے لوگ پنڈ والے گلاں کرن، اے بی بی مریم تو نہیں بولنا، تو اج انہاں نوں کہہ دے میں چپ دا عہدہ رکھیا ہے، اگر پھر بھی اصرار کرن تے پھر تو نہیں بولنا۔ بشارت الیہ، ایک چھوٹے جے بچے نے اشارہ کری، ادھر جدوں لوکاں نے اعتراض کیتا، اللہ دے حکم نال مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے چھوٹے جے پتر عیسیٰ نے اشارہ کیتا، جڑا گود اندر ہے، ایک روایت اندر جڑا پنگھوڑے اندر ہے، ایک روایت اندر عمر 3 دن دی ہے، ایک روایت اندر 3 دن تو زیادہ عمر ہے، جیڑی بھی روایت منو بچپن دی عالم ہے، پنگھوڑے دی اندر عیسیٰ دی طرف اشارہ ماں کرے، عیسیٰ بول کے آکھن اوے دنیا والیو تسی جھوٹے ہو، میری ماں کل بھی سچی سی، میری ماں آج بھی سچی ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ کی طرف سے میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ عیسیٰ کے الفاظ ہے۔ اور جو بچپن کے عالم میں ماں کی عزت پہ پہرا دے اس کو عیسیٰ نبی کہا جاتا ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، جس نے ماں دی شان 3 دن اج بیان کی۔ اچھا بولنا سبحان اللہ۔ جی اللہ فرماتا میں 2 وسیلے رکھے نے، باپ تے ماں، انہاں دے وسیلے نال جڑی تخلیق ہوے دی وہ درست تخلیق ہے۔ چاہے تو بغیر ماں تے باپ کو پیدا کرن تے قادر ہے، لیکن ایک وسیلہ رکھ لیا ہے۔ اگر باپ ہے ماں نہیں،
تے باپ نہیں پھر بھی اولاد مشکوک ہے. اولاد کوئی اچھی تے اعلی ہے جدا باپ بھی ہوئے تے جدی ماں بھی ہوئے. ماں دی لسٹ اگر ویکھیا جائے اما ابا دی عظمت کو ویکھیے تے پوری کائنات دی ماں ہے. ایک وہ ماں ہے جدا نام ہاجرہ ہے. ہسٹری کو ویکھیا جائے پڑھیا جائے فرق کردہ نہیں کی جائے کہ ہاجرہ کوئی معمولی ماں نہیں جڑی اسماعیل دی ماں ہے. ماں ہوئے سارا تے پتر اسحاق پیدا ہوتا ہے. ماں ہوئے ہاجرہ تے پتر اسماعیل پیدا ہوتا ہے. ماں ہوئے آمینہ تے پتر نبیاں کا سلطان پیدا ہوتا ہے. چمولو یارو چمولو سبحان اللہ. ماں آمینہ ہوئے تے پتر نبیاں کا سلطان. اللہ اکبر کبیرہ میں اور جملہ بولا ماں فاطمہ ہوئے تے پتر حسین پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماں دا بڑا کردار ہے. پہلی درس گاہ ماں ہے. ماں دی گود لوگ آتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا چنگا ہے بڑی عادتاں چنگیاں اس کو عادتاں چنگیاں کیوں نے ماں چنگی. سبحان اللہ. ایک عادت بگڑ جائے کہ لوگ ماں اور باپ دے حسب نسب دے انگلی اٹھان دے ساری عادتاں چنگیاں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ تو پھر ماں دی گود درسگاہ کے لیے جاتی ہے. دنیا کہتی ہے اس کی تربیت لگتا ہے کسے چنگی ماں کیتی ہے. بڑی بڑی کائنات پتر آئے نے بڑے بڑیاں ماواں آئیاں نے لیکن میں پچھلے جمعے ایک جملہ بولیا سی ماں امت ہوئے. امت مانا مان جانے والی. امت مانا امام بنان والی. دنیا جننے بنی ہوئے نے ماں دی دعا نہ بنے. ماں دی دعا نہ بڑا مشہور بنی ہے با یزید بستامی. اللہ اکبر. با یزید بستامی. یزید بننا سوکھا ہے تو با یزید بننا بڑا اوکھا ہے. گل سمجھے نہیں کسی جی تھے با یزید بننا بڑی مشکل ہے. تو با یزید پتہ پھر کیویں بنے ہیں اگلے جملے تو میں بعد وچ پڑھنا اس کو پہلا آپ کا میں تھوڑا جنا عالم برزخ دے دو جملے پڑھنا چاہنا. آپ کا مثال ہویا نا قبر وچ رکھیا گیا جنازہ پڑھان تو بعد جنازہ ہویا قبر کھودی گئی قبر وچ رکھیا قبر بنائی گئی قبر بنا کے لوگ گھراں نوں آ گئے تے پتہ پھر قبر دے وچ منکر نکیر آندے آ کے حضور دا فرمان کے مطابق اٹھا کے بٹھا کے کہتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اونا نے دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے اے ہستی دے بارے تیرا کی خیال ہے کی کہتا ہوتا ہے جی. با یزید بستامی قبر چاہے ادھر قبر دب کے لوگ رشتہ دار دب کے واپس آئے نکی رہن آ گئے اٹھا کے بٹھا کے کہتے ہیں دسو من ربک آپ کا رب کون ہے. با یزید بستامی مسکرا لگ پڑے. اسی مسکرا کے تو بولو نا. اچھا مسکرائے فرمایا کی سوال ہے کہ من ربک. حضرت با یزید بستامی فرماتا نے کتوں آئے ہو اے جی اللہ کو اللہ کو آئے ہو اج بالکل کی پوچھن آئے ہو اے جی سوال کی ہے من ربک تیرا رب کیڑا ہے. ماں دینک تیرا دین کیڑا ہے. من نبیک تیرا نبی کیڑا ہے. با یزید بستامی مسکرا کے فرماتے نے آئے تسی رب کولوں ہو لیکن تانوں کون دا پتہ کوئی نہیں کہ کسے دے کول جائیے تے کیویں جائیدا تے کی کرن جائیدا ہے. آیا کی کرن آئے سوال کرن آپ فرماتے نے پتہ کوئی نہیں کہ کسے کول جائیے تے کی کریدا ہے. کی مطلب فرمایا میں اس نبی دا نوکر ہاں جدی شریعت آندی ہے کسے کول جاؤ تے اونوں پہلا سلام آکھو. سلام آکھو. اجی بالکل سلام تو آکھیا نہیں. اجی اور کی حکم ہے فرمایا قبروں نکلو باہر پھر آؤ دوبارہ جاؤ تو دوبارہ آؤ جب آؤ تو سلام آکھو. حضرت با یزید بستامی نے جب جملے بولے فرشتے قبر تو باہر پھر جب آئے تو سلام آکھیا. آپ نے سلام کا جواب دیتا فرمایا ہون گل کرو. آدھے من ربک تے با یزید بستامی فرماندے نے اے جدوں مینوں سلام آکھیا ساجے
مومن سمجھ کے آکھیا جے یا کافر سمجھ کے؟ انہاں آکھیا جی مومن سمجھ کے. تے فرمایا مومن پھر کوئی نہیں ہوتا جڑا رب نو منن والا ہوندا ہے. انہاں آکھیا جی بالکل. فرمایا پھر سن لو اللہ کولوں تسی آئے ہو ایڈی بلندی تو نیچے تک آئے ہو تے تسی رب نہیں بھولے. میں تے ایک گز زمین چاہیا میں رب کیویں بھول سکدا وا. یہ بھی باج یزید بستامی تو ولایت ملی کی میں بچپن گزریا جوانی گزری نا جوانی کو چڑھے تے ماں مورس کر دینے ماں میرا دل کرتا ہے کہ میں رب رب کرا تے ولایت دا او عروج حاصل کرا تے ولایت اللہ پاسے پواں تے تیری خدمت رہ جانی خدمت دی یہاں تے چھوٹی دے دے تے کیا کوئی جی دعا کر دے رب میں ولایت دا تاج پانا دے جی ولایت دا تاج پانا. آپ کی والدہ محترمہ مسکرا ہوئی ہے تے مسکرا کے نا فرماندیاں نے جا تک میں اجازت دے دیا اپنے حق معاف کرنی ہے جا تو جا کے چلے گٹ اللہ اللہ کر ممکن ہے تینوں اللہ ولایت دے دے. 20 سال کتنے سال؟ 20 سال سارے بولو 20 سال حضرت باج یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ چلے کٹتے رہے جنگل اوکھے اوکھے وظیفے کیتے. ایک دن گھر بھول گئے ماں بھول گئے علاقہ بھول گئے چیلے کٹدیاں 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 اتفاق نال اس گلی جا گئے جس گلی آپ کا مقام سی. ادھی رات کا ٹائم ہے تے آپ فرماتے ہیں میرے کان وچ آواز آئی وڈیری مائی دی مائی رو کے بھی کوئی منگتی ہے رب کو تے ماں وڈیری ہوئے نا خدا دی قسم تے پچھلی رات ہوئے تہجد دے ٹائم وڈیری ماں اٹھ کے جدوں اللہ کو پئی دعا کرتی ہے نا وہ اپنی صحت نہیں منگتی اپنے پتراں دی عزت اور صحت اور وقار رب کو منگتی ہے. آج دی بستامی فرماتے ہیں میرے کنے چ تو آواز تو وڈیری مائی دی مائی رو کے گیا دیئے یا اللہ میرے باج یزید بستامی دی خیر ہوئے. چونکہ گھر بوا بھول چکے سن گھر بوا بھول چکے سن 20 سال ہو گئے رب نال لولا کے جنگلان در گزارا پہ کرتے نے وظیفے تے ورد پہ کرتے نے رب رب دیا تصریح. حضرت باج یزید بستامی فرماتے نے میں 20 سال اپنا گھر بھول گیا ماں بھول گیا بوا بھول گیا اپنا علاقہ بھول گیا. حضرت باج یزید بستامی فرماتے ہیں جو تم میرے کان اندر میری ماں کی آواز آئی ہے فرماتے ہیں میرے دل اندر ماں دا پیار دی روشنی شمع پھٹ پئی ہے. میرے دل اندر خیال آیا آواز دین والی اس ویلے دعا منگن والی عام مائی نہیں باج یزید تیری ماں ہے. ماں ماں ہوندی ہے بھاویں کسے بڑے بندے دی ہوئے یا کمزور
ہے ماں میں نہیں سویا پر بیٹا سونا سون دی وجہ دی ہے فرمانت کی دی اماں جان تو سانو پیاس سی میں اس واسطے نہیں ستا جے میں سو جاؤں تسی آواز دے وہ کتے قلبی نال نہ دیر نہ کر بوا ماں دے بیت ماں در شمار نہ کیتا جاؤں ماں خوش ہو گئی فرمایا لیا پیالہ پانی دا جدو پتر نے پانی دا پیالہ پیش کیتا توجہ فرمانا ماں نے دل گھٹ بسم اللہ پڑھ کے جدو پانی پیتا ہے دل نو سکون ملی ہے تہجد دے ٹائم ماں آسمان نظر کر کے اللہ کو منگ دی کیے عرض کر دیے مالک و مولا میرے پتر نو ولایت دے افق دے ایدہ نام لکھ دے حضرت بایزید بستامی فرما دے رب دی عزت دی قسم 20 سال چلیاں نے فائدہ نہیں دیتا جڑا ایک لمحے ماں دی دعا نے فائدہ پہنچا دیتا ہے حضرت بایزید بستامی فرما دے ماں دعا کی تھی اللہ نے میرے ولایت دا تاج عطا فرمایا ماں دعا کرے تے ولی نہ بڑے ہو ہی نہیں سکتا میاں محمد بخشار پہ کھری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ادھا ترجمہ کر دیا بول کے فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابو تے کون ماما دے دل نرم گلابو تے کدی نہ سین جدائی پتر پاوے لکھے بھی ہووے تے کدی نہ کرن برائی اے تے بایزید بستامی آؤ سمان دی گل سناوا جدا پتر نبی پاک دا صحابی ہے او دا نا حضرت علقمہ ہے ساری زندگی گزر گئی جدو آخری بیڑا علقمہ دا آیا آپ کی زبان کے نبی دا کلمہ جاری نہیں ہوتا لوگی بڑے پریشان محلے والے پریشان رشتہ دار پریشان اے علقمہ نے کولو کیڑی قصور کیڑی غلطی ہوئی اے دی زبان تے حضور دا کلمہ جاری نہیں ہوتا اے در توجہ فرمانا کسی آنکھے یا رسول نو بلایا جائے نبی آمن تے کوئی دعا فرماون اے دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اے در حضور تشریف لے آئے گے میں قربان جاما علقمہ تیرے نصیبہ تو اج میں تے تسی نبی پاک سرکار دی یاد اندر طرف لے اسی کہنے ہیں سونیا خواب اندر انتدار ہو جائے بڑے بڑے صوفی طرف میں بول دے رہے بڑے بڑے کامل تحجد ٹائم
تڑپتی رہیاں رب کولوں پھر بھی یہ زندگی منگتی رہیاں یہ سہولت منگتی رہیاں یہ آسائش منگتی رہیاں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں پھر اج بیٹے نو معاف کر دے ایک معاف کر دے دی زبان تے کلمہ جاری ہوئے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جدو فرمایا مائی دی چیخاں نکل گئیاں رو کے کہہ دیے سونیاں اتنا تنگ کیتا ہے میرا دل نہیں کرتا انہوں معاف کرا میرے حضور نے پھر فرمایا اماں معاف کر دے عرض کر دیے سونیاں نہیں معاف کرنا انہیں ظلم کیتے نے انہیں زیادتیاں کیتیاں نے میرے کریم نے 3 باری فرمایا مائی نے 9 در چھڑی حضور نے فرمایا او میرا بلال جی سونا فرمایا جنگل ٹر جا لکڑیاں کچھیاں کر لے لکڑیاں کچھیاں کیتیاں نے ڈھیر لگ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا جلدی کرو الکما دی وجود نو اٹھا لو جسم نو اٹھا لو جدو الکما نو چکن لگے نے مائی قدمان در ڈگ پئی ہے ماں ماں ہوندی ہے اوے ماں ماں ہوندی ہے ماں ماں ہوندی ہے قدمان در ڈگ کے کہندی ہے سونیاں اے لکڑیاں کی کرنیاں میرے کریم نے فرمایا لکڑیاں نو اگ لا کے تیرے پتر الکما نو جلانا ہے عرض کر دیے مازاگ دے کاجل والیا نہ جلاؤ اے میرا پتر ہے اینو تکلیف ہوئی تے مینوں تکلیف ہونی ہے میرے کریم نے فرمایا ماں یا معاف کر دے یا سانو اجازت دے دے تیرے نافرمان نو جلا کے ختم کر دئیے مائی کبھی لکڑیاں دیا تو ویکھ دیے کبھی پتر نو ویکھ دیے ماں دا دل نرم ہوندا ہے میاں صاحب فرماندے نے ماں دے اوے دل نرم گلابو تے کدی نہ سہن جدائی پتر بھاویں لکھے بھی ہووے تے ماں نہ کرے برائی جدو ماں عرض کیتی سونیاں میں تینوں گواہ بنا کے اپنے پتر الکما نو معاف کر دیا ادھر ماں نے پتر نو معاف کیتا ہے ادھر الکما دی زبان تے محمد دا کلمہ جاری ہو گیا ہے جدو کلمہ جاری ہوئے میرے کریم نے فرمایا او ماں نو تنگ نہ کریا جے ایدے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے ماں نو راضی کر لے رب راضی ہو جائے گا ایویں میاں محمد بخشار سے کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے سانو پیغام دیتا ہے اے ماما دی قدر ہو تو پتہ لگتا ہے جدو سایہ اٹھ جاتا ہے میں اونا اولاد نو دیکھے ہے جنہ دی ماں ٹر گئی ہے نیتا اونا دیا ختم ہو جاندیاں نے شب قدرہ تے شب براتہ مک جاندیاں نے تے کھڑی دا تاجدار بول کے بھرواندہ اچھیاں لمیاں او یارو لال کھجورا یہ سارے بولو سبحان اللہ اچھیاں لمیاں یارو لال کھجورا تے پتر جنا دے ساوے او جس دم نال پریت سی ساڑی اجیو تب نظیر نیا وے جن نے عقیدت نال ماں دا احترام کیتا ہے قدر کیتی ہے خدا دی قسم ماں خوش ہو کے ہاتھ چک لگے نا وہ دے اٹھے ہوئے ہاتھ رب نے خالی نہیں لٹائے وہ دے ہاتھاں دی اٹھن دی برکت نال رب نے وہ دے پتر دے رحمت تے کرم فرما دیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ سفر کرن پیدل 1 منٹ میں بات آخری سنانا چاہنا سفر کرن تے تھک جان
آسمان منہ کر کے آخر یا اللہ کدی ایک سواری ہوتی تو تیرا نبی تھکدا نہ. اللہ فرمائے جا اس پہاڑ تے دوجے پاسے ایک بابا ہے انہوں میرا سلام دے نالے انہوں آخ سواری دے. موسیٰ گئے دیکھے ایک بڈھا بہ کے اللہ اللہ تسبیح پھیری جا رہے ہیں. اکھاں بند نے اچانک انہیں اکھ کھولی. اکھ کھول کے کہتا ہے موسیٰ اہلم و سہلم مرحبا. موسیٰ کہتا ہے میں پریشان ہویا دیکھیا میں وہ پہلی باری ہے یہ دی میری ملاقات آج پہلی دفعہ ہو رہی ہے یہ میرے نام تو کی میں واقف ہے. بابا اکھاں بند کی دیاں تھوڑی دیر تو بعد پھر اکھاں کھولیاں. اکھاں کھول کے کہتا ہے موسیٰ یہ سوچنا پیا کہ میں تیرے نام کی میں جاننا میں یہ بھی جاننا جن نے تینوں کلیا میرے کول وہ بھی جاننا جس واسطے تو آیا میں وہ بھی جاننا. آپ نے فرمایا بابا جی میں سواری لینا آیا اور توجہ کرنا. بابا زمین تے بیٹھ کے آسمان نال نظر کر کے نا تے آسمان تے ایک بدل اڑدا پیا انہوں اشارہ کیتا دیکھیا تے بدل زمین تے آیا تے سواری بن گئے. سواری بنی عرض کیتی اللہ دے کلیم ادھر تے سوار ہو جاؤ. جدوں سوار ہوئے تے جان تو پہلا کہتے ہیں بابا یہ تینوں مقام کیویں ملیا ہے. تے بابا بول کے کہتا ہے یہ گلاں مینوں نہ پوچھ جدوں کوہ دور تے جائے گا نا او دے نال راز و نیاز جدوں کرے گا تے جے میرا تعارف پوچھ رہی تے او دے کول پوچھی او دے کول پوچھی. مختصر موسیٰ علیہ السلام کوہ دور تے آئے تے رب نال ہم کلام ہونے تو بعد عرض کیتا یا اللہ وہ بابا کون ہے بڑی شان ہے دی زمین تے بیٹھ کے آسماناں دا ٹکڑا سواری بنایا ہے کون کرتا کی ہے. اللہ دی رحمت مسکرات فرماندی کلیم اللہ انہیں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کی ہے. یہ دی ماں بڑی کمزور سی بڑی ضعیف سی بڑی بیمار سی. انہیں دی بیماری کو برداشت کیتا ہے انہیں دی کمزوری کو برداشت کیتا ہے. 20 سال نوکری کی ہے تے جدوں دی ماں دا آخری ٹائم آیا نا یہ دی ماں نے قریب بلا کے سینے نہ لا کے اپنے پتر دا متھا چوم کے اللہ رب دی بارگاہ عرض کیتی ہے کلیم انہیں آکھیا یا اللہ انہیں 20 سال میں جو بھی آکھیا میری گل موڑی نہیں. اج میں ہاتھ چوک کے دعا کرنی ہاں ساری زندگی جو اے تینوں آکھے تے تو ہی انہوں نہ موڑی. اے کلیم انہیں تے ایک بادل منگیا ہے کدی آسمان پورا مانگ لینا جویں نے کہنا سی اساں وی کر چھڑنا سی. لو سما اللہ لا ابر له ما قال حضور فرماتے ہیں اللہ والے جب اللہ کی ذات پہ قسم ڈالتے ہیں نا یا اللہ تجھے کس قادر ہونے کی قسم یہ کام ایسے نہیں ایسے فرما. حضور کہتے ہیں جیسے اللہ والا کہتا ہے رب ویسا ہی فرما دیتا ہے. احباب آخری پیغام یہ ہے آج غالباً چوتھا جمعہ ہے والدین کی عظمت پہ. 2 جمعہ میں نے باپ کی شان پہ پڑھائے 2 ماں کی شان پہ لیکن آخری پیغام یہی ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں. احباب جو گزر گئی تمہاری گزر گئی جو باقی ہے ماں باپ کو غنیمت سمجھ کر قدر کر لو. خدا کی عزت کی قسم جب یہ چلے جاتے ہیں پھر پوچھئے ان سے جن کے چلے گئے ہیں ان کی قدر کیا ہوتی ہے ان کا وقار کیا ہوتا ہے ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اور جن کے چلے گئے ہیں دنیا سے ان کی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھولے نہ. اپنے ماں باپ کے نام پہ صدقات و خیرات کرتے رہے. ماں باپ کی قبروں پہ حاضری پیش کرتے رہے اور حاضری دینا ماں باپ کی قبروں پہ تمہارا کام ہے. گناہگاروں کی لسٹ سے نکال کر نیکوکاروں کی لسٹ میں لکھ دینا پروردگار کا کام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ماں باپ کی نوکری کی توفیق